السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج 1 سال بعد ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے شہباز صاحب سے۔ ہماری کچھ پہلے بھی ویڈیوز تھی، اگر آپ نے دیکھنی ہو تو آئی بٹن پہ کلک کر لیجئے گا، وہاں پہ دیکھ لیجئے۔ شہباز صاحب عامل ہیں اور یہ دعائے حزب البحر شریف اور چہل کاف شریف کے۔ تو السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ ویڈیو بنانے کا ویسے مقصد تو یہی ہے کہ میں ایک طرح سے خود بھی چاہتا تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ عملیات کیا ہوتی ہے، روحانیت کیا ہوتی ہے، تعویذات کیا ہوتے ہیں، لوگ تعویذ وغیرہ کیوں لیتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ہمیں ذرا ڈیٹیل میں سمجھائیں، کیونکہ ماشاءاللہ سے یہ ایک ان کے پاس ڈگری بھی ہے اور علمات بھی ہے اس بارے میں۔ تو میں سوال شروع کروں گا کہ آپ کا کیا کہنا ہے کہ عملیات اور روحانیت کسے کہتے ہیں؟ مطلب ان میں فرق بھی ہے، کیا فرق ہے؟ اب تھوڑا بتائیے۔ دیکھیں، عملیات اور روحانیت میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ صرف فرق اس چیز کا ہے کہ جو شخص عملیات کو جان لیتا ہے، اس کے قاعدے کو جان لیتا ہے، نقش بنانے کا طریقہ جان لیتا ہے، اس کو حروف پتہ ہے کہ کس حروف کا کون سا عدد ہے، اس کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہے، اور وہ نقش بھی اس کو اس کی چال سے لکھ سکتا ہے، آتشی سے، آبی، خاکی، بادی، اس چال سے لکھ سکتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ لیکن اگر وہ حضور کے طریقے پر، حضور کی سنت پر، شریعت پر نہیں چلتا تو اس کے پاس روحانیت نہیں ہے۔ وہ تعویذ ضرور لکھتا ہے، اس کے تعویذوں میں تاثیر بھی ضرور ہوگی، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ روحانی عامل ہے۔ ہم اس کو ایک نارمل طور پر اس کو عامل کہہ سکتے ہیں، اس کو نیک صفت شخصیت، روحانی شخصیت نہیں ہم کہہ سکتے، کیونکہ ان دونوں کا جو ہے وہ آپس میں دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ آپ کب سے لوگوں کو تعویذ دے رہے ہیں؟ وہ یہ کام بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ الحمدللہ میں تقریباً ہو چکے ہیں 6-7 سال سے میں حزب البحر شریف کی زکوٰۃ کبیر ہر سال ادا کر رہا ہوں، ہر طریقے پر، اشارات کے ساتھ، اور ویسے بھی اس کو ادا کیا، اور اس کی میرے پاس سند بھی پڑی ہوئی ہے، الحمدللہ اسناد پڑی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ تو آپ کے پاس لوگ تعویذ لینے کیوں آتے ہیں؟ وجہ بھی ہوگی کوئی؟ دیکھیں، بہت سی دنیا پریشان ہے، کئی کالیں ہیں جو مجھے آتی ہے کہ بھی ہمارا یہ مسئلہ ہے، گھر میں خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، دیواروں پر خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، گھر میں پتھر پھینکتے ہیں، یا آوازیں آتی ہیں، بچے ڈرتے ہیں، یا جسمانی مرض ایسا ہے کہ جو ڈاکٹروں سے ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو ایسے امراض جو ہیں وہ الحمدللہ قرآن مجید کی مقدس آیات سے یا حدیث کی روح سے جو مسنون دعائیں ہیں ان کے اعداد نکال کر ان کا نقش تیار کیا جاتا ہے، اور اسی کے نیچے وہ آیت بھی لکھ دی جاتی ہے برکت کے لیے، اور اس کی مکمل تاثیر اس بندے کے جسم پر پہنچتی ہے، اور وہ بندہ شفا یاب ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ آج تک کبھی کسی نے شکایت نہیں کی۔ تو مطلب آپ کا کہنے کا پھر آپ کا بھی مطلب یہ ہوا نا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو مولویوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، وہ اس لیے نہیں جانا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو آپ کا بھی تو عقیدہ یہی ہے نا کہ دیتا خدا ہی ہے؟ جی بالکل، عقیدہ تو یہی ہے ہمارا بھی کہ دینے والے ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لیکن جس طرح ڈاکٹر کا کام ہے ظاہری طور پر علاج کرنا، اسی طرح عامل کا کام ہے باطنی طور پر علاج کرنا، کیونکہ آسیبی اثرات ڈاکٹروں سے تو ختم ہونے کے نہیں، جی ان پر سایہ ہے، جنات ہے، حاضری ہوتی ہے، گھر میں ماحول خراب ہے، تو یہ ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے، یہ ایک روحانی معالج کا کام ہے جو حضور کے طریقے پر ہے، حضور کی شریعت پر چلتا ہے، وہ خود دیندار، نیک صفت شخصیت ہے، تو وہ بندہ ان لوگوں کا جب علاج کرے گا، تعویذ لکھ کر دے گا، تو وہ بندے شفا یاب ہوں گے، کیونکہ یہ کام ڈاکٹروں کے بس کی نہیں۔ مطلب آپ کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا کام بھی ڈاکٹروں کی طرح ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ ان سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اس میں رجت کے زیادہ اثرات ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ ہے اگر جناتی مریض ہے، ہم نے اس کا علاج کیا، وہ جن اس میں سے نکل کر ہمارے گھر میں یا ہمارے کاروبار کو وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، جبکہ ڈاکٹر کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ اس کو مریض اس کے گھر میں نقصان پہنچائے، یا اس کے کاروبار کے یا اس کے رزق میں جو ہے وہ نقصان پہنچائے۔ ہمیں اس چیز کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، جس پر ہمیں خود بھی اپنا حصار بھی کرنا ہوتا ہے، گھر والوں کا حصار بھی کرنا ہوتا ہے، اور آنے والے مریض کا بھی حصار کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ رجت کیا ہے؟ آپ نے لاسٹ میں رجت کا نام رجت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص، جس طرح آج کل محبوب قدموں میں اس طرح کے تعویذ ڈھونڈتے ہیں، اور وہ خود ہی یوٹیوب سے یا کسی بھی چینل سے لے کر اس کو لکھنے پڑ جاتے ہیں، اور وہ عامل نہیں ہوتے، جیسا کہ آپ کو کہا تھا کہ روحانی بندہ ہونا ضروری ہے۔ جب ان کے پاس روحانیت نہیں ہے، تو جب وہ تعویذ لکھیں گے تو اس کا الٹا اثر ان پر آئے گا، اس سے یہ ہوگا کہ ان کا دماغ خشک ہو جائے گا، جسم خشک ہو جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ ان کو مرگی کے دورے پڑیں گے، یا ان کی سانس تیزی سے نکلے گی، یا ان کی سانس میں تنگی ہوگی، دل کی سپیڈ ہلکی، نارمل، تیز، دل کی کیفیت تبدیل ہو جانا، خفقان کی کیفیت، انتشاری کیفیت دماغ میں، تو جسمانی کیفیت کو خراب کرنے کا نام ہی رجت ہے، اور یہ عملیات سے آتی ہے۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل زمانے میں ہر بندہ پیر بنا ہوا ہے، عامل بنا ہوا ہے. آپ بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ایسا ہیں، ہی ہے. آپ کو بھی لوگ ملتے ہوں گے. بالکل. تو یہ کیا پتہ چلتا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اصلی ہے یہ نقلی ہے؟ دیکھیں اصلی اور نقلی کی پہچان آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر وہ بندہ جو خود بھی نیک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی نیک بن جائیں، یعنی وہ خیر خواہی سوچتا ہے دوسروں کی بھی، اپنی بھی اور اپنے گھر والوں کی بھی، تو یہ ایک سچا عامل ہے. اگر اس کے پاس قاعدے ہیں تعویذات کے، علم و سعد کے، علم الحروف کے، علم العادات کے، اس کو قاعدے پتہ ہے، اس کو جفر آتا ہے، تو یہ بندہ یہ روحانی معالج کہلائے گا اور اچھا کہلائے گا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگر اس کے پاس کوئی سلسلے کی خلافت بھی حاصل ہے تو یہ شخص پیر بھی کہلائے گا. لیکن لازمی نہیں کہ ہر عامل جو ہے وہ پیر ہے یا ہر پیر جو ہے وہ ہر عامل ہے. دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہی شخصیت کے بعد دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن طریقہ استعمال مختلف ہو سکتا ہے. اگر کوئی غلط استعمال کرتا ہے، وہ اگر کسی بھی فیلڈ کا ہے، تو وہ اس کا خود ذمہ دار ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو خود جواب دے ہے اس کا. تو ہم اس کے بارے میں یہ رائے نہیں رکھ سکتے کہ یہ غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے. راستہ ضرور ہمیں پتہ ہے، لیکن کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے. اب دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے بھی حالات لوگوں کے ٹھیک نہیں رہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو آپ کے بھی کچھ پیسے، جس طرح ڈاکٹر پیسے لیتے ہیں تو آپ بھی ضرور لیتے ہوں گے. جی جی ایسا ہی ہے بالکل. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب کہ پیسے کس حساب سے لیتے ہیں؟ دیکھیں ایک چیز ہے کہ جو سامان ہے، جس طرح اگر میں کہوں کہ میں فی سبیل اللہ کروں، اچھا، گھر کا کرایہ کیسے نکالوں گا اگر اس میں سارا دن جہاں پر بیٹھا رہوں لوگوں کا فری علاج کرتا رہوں. گھر کا کرایہ جہاں پر میں بیٹھا ہوں، اس دکان کا، اس بیٹھک کا، اس آستانے کا کرایہ، بجلی کا بل، کھانا پینا، گھر بچوں کا، تو وہ سب پھر میں کہاں سے نکالوں گا؟ جب کوئی آئے گا اس کو میں ٹائم دے رہا ہوں اپنے 5-6 گھنٹے، یا اگر کوئی کہتا ہے جی کاٹ کرنی ہے تو ہر روز اس کی کاٹ کرنی 3-4 دن تک، 5 دن تک، وہ کیفیت کے حساب سے، اس کی شدت کے حساب سے، تو پھر پیسے تو لینے ہیں. اور یہ مستند احادیث سے بھی ثابت ہے کہ پیسے لینا جائز ہے اس حوالے سے. تو اس لیے ہم اس کے پیسے لیتے ہیں ضرور، اور پہلے لیتے ہیں کیونکہ ہمارا کام تعویذ لکھنا ہے، اور میرا کام خاص کر تعویذ لکھنے کے پیسے لینا ہے. اس کے تعویذ کے اثر کی کوئی گارنٹی نہیں دینا، نہ میں گارنٹی کے پیسے لیتا ہوں. میرا کام تعویذ لکھنا اور اس لکھنے کے پیسے لے لینا. مطلب پھر تعویذ کا جس اثر کو وہ آپ اللہ کے، ہدیہ بھی کہہ لیں یا جو آپ کہنا چاہیں وہ آپ کہہ سکتے تو آپ مطلب کہہ رہے ہیں کہ ہم تعویذ لکھ کے دے سکتے ہیں، آگے عمل کام ہونا نہ ہونا وہ خدا کی ہیں، مرضی. وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی. ٹھیک ٹھیک. یہ آج تک کسی کا دعویٰ نہیں رہا کیونکہ اپنی گارنٹی کوئی نہیں. جی. کس وقت سانس ختم ہو جائے تو ہم گارنٹی نہیں دے سکتے. نے اس کی ڈگری وغیرہ کتنے سال میں حاصل کی؟ دیکھیں اس کو ڈگری تو نہیں کہتے، اس کو ٹھیک ہے. سند کہتے ہیں بزرگان دین کی. کہ اگر میں نے اس کی اجازت آپ سے لی ہے تو آپ کی دستخط میرے پاس موجود ہے، پھر آپ نے جس سے لی تھی اس کا نام موجود ہے میرے پاس، پھر اس نے جس سے لی تھی اس کا نام موجود ہے. تو یہ ایک ترتیب چلتی ہے. جس طرح حزب البحر میں ابو الحسن شاذلی سے یہ سلسلہ مجھ تک پہنچا، چہلکاف میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے تک یہ سلسلہ پہنچا. اسی طرح مشایخ نقشبندیہ میں کچھ بزرگوں نے مجھے اجازت دی ہوئی ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہمارا نام نہیں بتانا. تو یہ ترتیب اس کی ہوتی ہے، اور اسی دستخط کو، اسی سائن کو، سند کو آپ عام لفظوں میں ڈگری کہہ رہے ہیں، اور یہ سند ہوتی ہے. آپ کو کچھ معلومات چاہیے ہو یا آپ کو کام وغیرہ ہو تو شہباز صاحب کے ہم نمبر وغیرہ ضرور آپ کو دے دیں گے، رابطہ کر لیجیے گا آپ. بس ایک سوال میرے ذہن میں تھا تو میں خود ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ شہباز صاحب، میرا ویسے ماننا ہے کہ لوگ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، مطلب جو عام ہے. اب میں ہوں، میں نے کھانا کھانا ہے تو وہ چھوٹا موٹا کھانا تو چل رہا ہے. اگر میری خواہشیں، نفس کی خواہش بڑھ رہی ہیں تو تب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. آپ کا کیا کہنا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، آتے ہیں. جس طرح شرف شمس کے حوالے سے، تذکیر خلاء کے حوالے سے کچھ دوست چاہتے ہیں کہ ان کی معاشرے میں عزت ہو، ان کو شہرت حاصل ہو، اور لوگ ان کی عزت کریں پیٹھ پیچھے بھی، اور ان سے محبت کریں. تو اس حوالے سے تذکیر خلق کے جو ہے وہ نقوش تیار کرتا ہوں میں، اور لوگ بنواتے بھی ہیں اس کو. اسی طرح طلسم مہر سلیمانی جو بہت بڑا نقشہ ہے شہرت کے حوالے سے، عزت کے حوالے سے. اسی طرح تذکیر دولت کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا پیسہ ضائع نہ ہو، انکم بڑھے یا خرچے کم ہو جائیں، تو اس کے لیے وہ تذکیر دولت کا نقش بناتے ہیں، جو کہ میں الحمدللہ پچھلے 5 سالوں سے بناتا آ رہا ہوں. ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا سر. اور ہمارا فیس بک پیج ہے، اس پہ ہم لوگوں نے پوسٹ لگائی ہوئی ہے. اگر آپ کی کوئی رائے وغیرہ ہو، آپ کے کچھ سوالات ہوں، آپ اس پہ پوچھ سکتے ہیں. آپ ویڈیو کے کمنٹ کے نیچے پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی لائیو سیشن کریں آپ کے لیے تو ہم آپ کے لیے لائیو سیشن بھی ضرور کریں گے.
باقی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.